بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کلانی صاحب، آج جو ہم نے موضوعات ڈسکس کرنے ہیں، ایجنڈا کافی لمبا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکنامک فرنٹ پہ بھی اور پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں۔ حکومت ایک ایسے فیز کے اندر داخل ہو رہی ہے جہاں پہ اب وعدوں سے، باتوں سے اور اڑان سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پریکٹیکلی کچھ ٹف قسم کے جو فیصلے ہیں وہ حکومت کو کرنے پڑیں گے۔ ان میں سیکوینسنگ آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر جس طرح سے آپ کہیں گے ڈسکس کر لیں گے۔ فائنانس منسٹر جو ہیں محمد اورنگزیب، انہوں نے آج جو پرائم منسٹر پاکستان کے بڑے چہیتے ہیں سلمان صاحب، جو کسی زمانے میں میکنزی میں ہوتے تھے، فائنانس منسٹر، اور ان کے جو ایڈوائزر ہیں خرم شہزاد، اور ان تینوں نے مل کر ایک بریفنگ کی ہے، اور اس میں بلال کیانی صاحب بھی جو ایم این اے ہیں ہاں جی، جیلم سے، بلال اظہر کیانی جی، وہ بھی موجود تھے۔ تو رائٹ سائزنگ آف گورنمنٹ پہ بات ہوئی ہے۔ حکومت ابھی تک کوئی 15 سے 16 منسٹریز کو دیکھ چکی ہے، جن میں سے بہت سی منسٹریز کے جو اٹائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، تقریباً 50% سے زائد، ان کو یا تو ابالش کرنے کے بارے میں، وائنڈ اپ کرنے کے بارے میں، یا مرج کرنے کے بارے میں، یا ان کو جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو مکمل طور پہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنے کے بارے میں فیصلے کر چکی ہے، لیکن جرت نہیں ہے کہ پوری طرح سے یہ بتائیں کہ وہ ادارے کون کون سے ہیں، بتانا نہیں چاہتے۔ اچھا جی، پہلی بات، 1,50,000 جو ویکنٹ بجٹڈ پوسٹ ہیں ان کو ابالش کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جن کے اوپر ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکشن کرنی ہے۔ کل جو گزشتہ کل وہاں پہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی میٹنگ تھی، جس میں گورنر اسٹیٹ بینک نے یہ بتایا کہ مارکیٹ جو فوریکس مارکیٹ ہے وہ لیکوڈیٹی کا شکار ہے۔ حکومت نے کوئی قرضے نہیں لیے، لیکن مارکیٹ سے پچھلے 6 ماہ کے دوران کوئی 4.5 بلین ڈالرز کے جو ہے اٹھا لیے ہیں انہوں نے، یعنی خریدے ہیں انہوں نے بھائی ڈالرز۔ تو اس طرح سے اپنے ریزروز کو بلڈ اپ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس پہ میں ایک بات کر کے آپ کی طرف گیند پھینک دیتا ہوں۔ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو روپیہ ہے، اگر اس کی ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کو دیکھا جائے تو اس کی قدر کے مطابق 235 سے 240 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پبلکلی وہ بات کر رہے ہیں، ہاں کی جی، ہے کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی 280 کے لگ بھگ تقریباً کھڑا ہے، 279 280۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اوپن مارکیٹ آپریشنز کے ذریعے ڈالرز اوپن مارکیٹ سے خرید رہا ہے۔ ان سارے موضوعات کے علاوہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے آج پھر ملنے کی کوشش کی عمران خان صاحب سے، جو مذاکراتی کمیٹی ہے، اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے کابینہ کی میٹنگ کی، اور اس میں انہوں نے بجلی کے ٹیرف میں کمی کی بات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یو ای سے 2 بلین ڈالرز کا جو ڈپازٹس تھا اس کا رول اوور کا ذکر کیا، لیکن ایک ذکر نہیں کیا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 1 بلین ڈالر کا لون اسی طرح کا اس کے علاوہ بھی ہے۔ وہ ریکویسٹ ہم نے بھجوائی ہوئی ہے، اور اس کی ڈیو ڈیٹ 21 جنوری ہے۔ تو اس سے پہلے 1 بلین ڈالر کا مزید آپ کو یو ای سے 1 سال کی ایکسٹینشن ملنے کے چانسز ہیں۔ تو مینیو یعنی ہمارا کافی بڑا ہے، ریلیف ملنے کا۔ دیکھیں کچھ چیزیں اچھی بھی تو ہو رہی ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی پھر بھی ٹف فیصلے کریں اور یہ کریں۔ نہیں، یہ رائٹ سائزنگ کا جو فیصلہ ہے، اتنی منسٹریز کو ختم کریں گے، جی، اتنے لوگ بے روزگار ہوں گے، کیا یہ ایک ویک گورنمنٹ یہ فیصلے کر سکے گی؟ اور کیا پیپلز پارٹی ان فیصلوں میں حکومت کا ساتھ دے گی؟ چونکہ کچھ لیجسلیشن بھی اس کے اوپر ہونی ہے، میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے تو یہ ذرا کلیریفائی کرتے ہیں لوگوں کے لیے بھی، کچھ تو ظاہر ہے منسٹریز مرج ہوں گی، رائٹ سائزنگ ہوگی، ڈپارٹمنٹس اور ابالش کر دیں گے، یہ الگ ہے۔ اور جو 1.5 لاکھ ویکنٹ بجٹڈ پوسٹ ہیں جو خالی پڑی ہیں، ان کو بھی فل نہیں کیا جائے گا۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی نا۔ بالکل، کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 1.5 لاکھ پوسٹیں صرف ختم ہو رہی ہیں، وہ نہیں ہے ناظرین۔
وہ 1.5 لاکھ خالی پوسٹیں تو ختم, ان پہ کوئی بھرتی نہیں ہوگی, 1.5 لاکھ بندے وہ گئے. بالکل. اس کے بعد انہوں نے کہا جی رائٹ سائزنگ میں جو کچھ ہوگا اس میں ہوگا. اس میں ایک اور چیز آپ تھوڑا سا بلکہ ایڈ کر لیں کہ یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ لوئر سٹاف ہے, بہت ہی لوئر سٹاف, لائک جیسے کہ ہیلپنگ سٹاف ہوتا ہے, مالی پیونز اور اس طرح سے, ان کا بھی انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم سبلیٹ کر دیں گے, آؤٹ سورس کریں گے. ہاں آؤٹ سورس کر دیں گے وہی, اور کوئی کمپنی کرے یا جو کرے, اور وہ بھی ایک خطرے کی طرف منڈلا رہے ہیں. پھر آگے وہ کمپنی ان کو رکھتی ہے, اپنے بندے لاتی ہے, کیا کرتی ہے, کیا کنڈیشنز ہیں. تو بہت سارے سوالات ہیں لاکھوں ملازمین کے جو مستقبل پہ اوپر. نہیں, یہ میری بات سنیں, ایک میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. سائز آف دا گورنمنٹ, چاہے فیڈرل ہو یا پروونشل ہو, سائز آف دا گورنمنٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اس کے لیے دیکھیں ایشو کیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی ہے. سائز آف دا گورنمنٹ پہ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, سائز آف دا گورنمنٹ کم کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جو ملازمین آپ نکالیں گے ان کو کس طریقے سے نکالیں گے. کیا ان کو وی ایس ایس آفر کریں گے, والنٹری سپریشن اسکیم, ہاں جی, یا ان کو گولڈن ہینڈ شیک جس کو بولتے ہیں. بیسیکلی ان کو نکالنے کا میکنزم کیا ہوگا. اچھا, ایک اور بات بھی, یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ یہ جو سول سروس جو ایکٹ ہے اس کے اندر لیجسلیٹو چینجز بھی کی جائیں گی. ایک بات میں نے فائنانس منسٹر کی جو ہے وہ انہوں نے کہی ہے, 2 باتیں بلکہ میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ گریڈ 1 سے 16 تک صرف نہیں ہے, جو 17 سے 22 تک کے ملازمین ہیں, جو سول سروسز ایکٹ ہے اس کے لیے لیجسلیٹو چینجز جو ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ ہم کریں گے. یعنی اس میں تمام گریڈز کے لوگ جو ہے وہ شامل ہوں گے, گریڈ 1 سے لے کے 22 تک کانٹ شانٹ ہوگی. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں سر, کیا یہ جو رائٹ سائزنگ آف دا گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹوٹل 43 منسٹریز ہیں ابھی فیڈرل گورنمنٹ کی, ان میں سے ایک کو تو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیے, جو کیپٹل ایڈمنسٹریشن کہہ رہے ہیں, اور پھر وہ سیفران جو ہے جو ساؤتھ فرنٹیئر ریجن اور جو کشمیر گلگت بلتستان والی منسٹری ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. جی, اکٹھا کر رہے ہیں, بالکل. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب کے لیے جو ہے نا اکراس دی بورڈ ہوگا. میں ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کا اطلاق جو دفاعی منسٹری ہے, دفاع کی منسٹری, منسٹری آف ڈیفینس, اور جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے لیے, فوج کے لیے اور جوڈیشری کے لیے, چونکہ دیکھیں صرف سرکار میں جو ایگزیکٹو ہی تو نہیں آ رہا نا, اور ایگزیکٹو کے جو باقی اس کے آرمز ہیں, کیا ان کے اوپر بھی عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ان کے یہ لفظ تھے, ڈیٹیل انہوں نے کوئی نہیں بتائی. اکراس دی بورڈ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس کے اوپر آپ بات بتائیں پھر. بالکل, لیکن دیکھیں یہ اس کا جو پولیٹیکل بیک لیش ہے, اصل چیز وہ ہے کہ اس کا پولیٹیکل بیک لیش آئے گا. ظاہر ہے جب آپ لاکھوں نوکریاں سے لوگوں کو فارغ کریں گے یا کسی طریقے سے آگے ان کو کوئی مستقبل نہیں نظر آئے گا. دوسری اہم بات دیکھیں کہ یہ پروسیس جو آپ نے عرض کی, اب تھوڑا سا آ کے انہوں نے کہا جی کہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں, یہ گزشتہ 4-5-6 مہینے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں جی, اور اس میں ہمیں ابھی تک کوئی کنکریٹ سٹیپ اس طرح سے نظر نہیں آیا. یہ ویسے ہی ہے جیسے PIA کی پرائیویٹائزیشن ہے, جو آپ نے پیپلز پارٹی کی اب بات کی. جی, تو پیپلز پارٹی نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم جناب منسٹریاں کم کرنا چاہتے ہیں, اتنی ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ PI کی جو امپلائیز کی جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جیتے ہیں, اور پیپلز پارٹی جو میری اطلاعات ہیں وہ راضی نہیں ہے کہ PIA کی پرائیویٹائزیشن ہو دل سے. اصل میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ فائنانس منسٹر نے, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں جوڑتا ہوں اس کو, فائنانس منسٹر نے کہا کہ یہ جو رائٹ سائزنگ آف دا گورنمنٹ ہے یہ IMF کا اسٹرکچرل بینچ مارک ہے, ہم اس کو عمل درآمد اس کے اوپر کرنے جا رہے ہیں. ایشو اس کے اندر یہ ہے بھائی جان کہ ایک طرف تو یہ اگر منسٹریز کو کم کریں گے, اداروں کو وائنڈ اپ کریں گے, تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو گھر بھجوانا پڑے گا. اب وہ بھجوانے کا طریقہ کیا ہوگا, اس کے لیے سول سروس ایکٹ کے اندر کچھ بنیادی لیجسلیٹو چینجز ظاہر ہے, ادروائز وہ کورٹس میں جائیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی ان لیجسلیٹو چینجز پہ حکومت کو سپورٹ کرے گی؟ میرا خیال ہے کرے گی. میرا خیال ہے کہ مشکل ہے.
نہیں میرا خیال ہے کرے گی، مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. منسٹریز کی حد تک کرے گی، لیکن ہو سکتا ہے نہیں کہ منسٹریز نہیں نا بھائی جان، ریٹائرڈ ڈپارٹمنٹس بھی ہیں نا. ہاں جی جو بھی کوشش تو وہ کرے اچھا گی. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، مجھے آپ کو پتا ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ پیپلز پارٹی راضی نہیں ہے ابھی تک. ہاں جی بہت ساری چیزیں ظاہر ہے جن پہ وہ اپنا وہ موقف دیتے رہتے ہیں. موقف نہیں دیتے رہتے، ہاں یہ آئی ایم ایف کی اسٹرکچرل بینچ مارک کی بریچ ہو رہی ہے. ہو رہی ہے، لیکن وہ کس نے راضی کرنا ہے ان کو؟ کس نے کرنا ہے؟ نہیں راضی ہونا. شہباز شریف نے کرنا ہے. کوشش کرے نا. نہیں شہباز شریف نے کیسے راضی کرنا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ ان کو بڑے کار نے راضی کرنا ہے جب بھی کرنا ہے، تو وہ ان کے ساتھ جو بھی بات چیت ہوگی اگر ہوگی تو ہوگی. تو یہ تو دیکھیں یہ وہ وہی بات ہے، پیکج ڈیل ہونی ہے آگے اچھا جا کے. ایک بات اور بھی، ریزرویشنز اپنی اپنی رکھ آپ کے. یہ سارے کام کر رہے ہیں. ہاں جی میں خود بھی کہتا ہوں کہ فٹ پرنٹ کو کم کریں گورنمنٹ. ہاں جی منسٹریز کو بھی جو ہے آپ اس کو کریں، لیکن ایک تو ملازمین کا تحفظ کریں، ان کو بتائیں، ان کے لیے کنفیوژن نہ کریٹ کریں. کتنے ادارے بند کر رہے ہیں ان پوروں کے نام بتائیں، کلیئرٹی بتائیں. ایک سوال کا جواب پوری طرح سے نہیں دیا نہیں گیا. دے سکتے. اچھا وہی ایک بات ہے نا بات کہ اور، جب منصوبہ بندی ایک نہیں بات ہوگی. اور، کیا پیپلز پارٹی ان لیجسلیٹو چینجز کے نام پر اداروں کو بند کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ اب میرا I have خیال ہے کہ doubts. بات چیت تو ہوگی، لیکن یہ اتنا ایزی پروسیس نہیں ہے جس طریقے سے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا گیا ہے. اچھا ایک اور بات بھی ہے، اس کی دوسری ڈیڈ لائن پتہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ 30 جون 2025. ہاں جی 6 مہینے ہیں نا ابھی. 6 مہینوں میں تو 6 باقی مہینے ساری میں منسٹریز کی بھی 6 ریکمنڈیشنز انہوں مہینے نے میں کوئی نہ کوئی اپروو فریم ورک کروا آ کے. جائے گا. ہو سکتا ہے دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ ہو کہ جناب آپ جو نئے بھرتی ہوئے ہیں لوگ ان کو رکھیں، ینگ لوگ ابھی ہیں 5 10 سال سروس ہے، جو بہت میچورٹی گین کر چکے ہیں، انہیں آپ گولڈن ہینڈ شیک دے دیں. ادارے بند ہوں گے، جو وائنڈ اپ ہوں گے ان کے ملازمین، تو دو حل ہے، یا تو ان کو سرپلس پول میں ڈالیں. اگر سرپلس پول میں ڈالیں گے تو بچت کیا ہونی ہے؟ وہی تو مسئلہ بجٹ صرف وہ دفتروں کی ہوگی نا، دفتروں کی، بس بالکل بجلی کے بل بچ کے، گیس کے بل جو پہلے ہی آپ نادندہ ہیں. بالکل. تو بنیادی طور پہ یہ وہ ساری ایشوز ہیں جن پہ اصل حکومت میں کو. بات یہ ہے کہ پلاننگ نہیں ہے، سر پہ آن پڑی ہے اور بہت کچھ کرنا ہے. یہ حال وہی ہے پی آئی اے والا، جس طرح میں نے پہلے عرض کی، پلاننگ کوئی نہیں ہے، وہ بھی پرائیویٹائز کر دو، وہ بھی کر دو، وہ بھی کر دو. باتوں حامی کی حد تک. آئی ایم ایف سے حامی بھر لی ہم نے. وہ اس سے مجھے یاد آ گیا کیپٹیو پاور پلانٹس والا، جی کہ آپ نے اب گیس بند کرنی تھی تو اب آپ نے کہا کہ نہیں یار چلو گیس مہنگی کر دو، پھر ان کے لیے وہ نہیں خود ہی مہنگی، بند کر دیں. نہیں میں لیوی نہیں، دو ڈیوٹی باتیں لگا ہیں. دی. ایک تو گیس کا ٹیرف بڑھنے والا ہے، ہاں جی وہ آئی تو ایم ایف کے ایک تو ساتھ، ان آئی جنرل ایم ایف بڑھنا ہے کے نا. ساتھ کمٹمنٹ ہے، لیکن جو کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں ان کی گیس ڈسکنٹینیو کرنی ہے. کرنی ہے، ادروائز وہ لیوی کا آ گیا نا کہ آپ لیوی لگا دیں ان کے اوپر، تو وہ وہ ان کو باتیں ہیں، 5,000 کے قریب پر یونٹ پڑ جانی ہے ان کو گیس باتیں روپے. ہیں، کٹ کرنی پڑے گی. وہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں وہ کوئی راستہ نکالیں گے. وہ راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ کورٹ کے ذریعے، پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے نہیں اصل پتا. میں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا مہتاب صاحب، میں یہ عرض کروں یہ اچھے دنوں کی باتیں ہوتی ہیں. جب آپ کے پاس جی بہت پیسہ ہو، سسٹم ہو، سوچ ہو، اسٹیبلٹی ہو، پھر آپ کہتے ہیں یار اس کو ایسے کر لو، اس کو ایسے کر لو. جب اکنامک کرنچ ہے، لوگ خود ہی مہنگائی میں دبے ہوئے ہیں، اوپر سے آپ نوکریاں ختم کریں گے، یار مہنگائی تو کم ہو گئی ہے. اوپر سے پرائیویٹائز کریں گے. اب پتہ نہیں کہاں کام ہوئی ہے، مجھے لے جائیں بھائی. اور اورنگزیب صاحب سے بھی کہے مجھے لے جائیں کہاں کام ہوئی ہے. چکن وہ ہر میٹنگ میں آ کے کہتے ہیں جی چکن اور فلان دالوں کی قیمت پہ ہم نظر رکھیں گے، حالانکہ فائنانس منسٹری ہے. اور ابھی تک میں نے 2 سال میں نہیں دیکھا دال کی قیمت کم ہوئی ہے. اور چکن آپ کو پتہ ہے آج کل 800 روپے کلو پہ اسلام آباد میں پہنچ گیا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ باتیں ہی ہیں بس. یہ صوبوں کی حکومتیں جو ہے نا ان کا بھی کام ہے نا. بڑی یہ غریبوں مریم کو نواز صاحبہ نے تو ایک کام یہ کیا ہے، غریبوں کو لالی پاپ دینے کے لیے ہے. او جی ہم قیمتوں پہ نظر مریم رکھ رہے نواز ہیں. کی تعریف کرنے دیں. یہ گھروں پہ لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ میڈیسنز پہنچنی شروع ہو گئی ہیں پنجاب میں. چلیں اللہ کا اچھی بات ہے یار. یہ دیکھیں نا، جو اچھا کام کر رہے ہیں ہمیں اسے تعریف بھی کرنی چاہیے. لیکن یہ صوبے جو ہیں یہ قیمتوں کے اوپر کیوں توجہ نہیں دے رہے؟ دینی چاہیے. وہ صرف یہ ڈی دکھانے سیز اور اے سیز جو ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز، اپنے دفتروں سے نکلیں. جب تک یہ دیکھیں مجھے پتا ہے یہ ڈی سی اور اے سیز کیا لگتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ گورے کے زمانے کی طرح یہ اس ملک کے اشرافیہ ہیں. یہ نہ دفتروں سے نکلتے ہیں، یار آگے نکلتے ہیں یار. کہاں جاتے ہیں؟ ڈی سی سیالکوٹ کو خود دیکھا ہے یار کئی دفعہ نکلتے آپ کے دوست ہوں گے، میں نے تو کسی ڈی سی کو نہیں دیکھا. آپ کے دوست ہیں، کئی ڈی سی جاتے ہیں. مریم مجھے نواز کی آپ یہ نے بات بتائیں کی نا، کہ ڈی سی سیالکوٹ آپ کے دوست ہیں. مریم نواز نے ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں، اسپیشل وزٹس ہوتے ہیں مختلف جگہوں کے. مسئلہ یہ نہیں ہے آپ نے جو کہا کہ اشرافیہ، مسئلہ یہ ہے کہ اوپر سے جو آرڈر آئے گا بس وہی کرنا ہے.
پیچ اور اس کو پیچ ورک کر کے دکھا دینا جی یہ دیکھیں آج بڑا صاف ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وزٹ ہو گیا. لیکن اصل چیز وہی ہے. میں محمد اورنگزیب صاحب سے بھی یہی کہوں گا کہ جب قیمتیں کم ہو گئیں پھر بات کریں. آپ نعرے بازی جتنی مرضی کرتے رہیں، غریب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. میرے ساتھ جس مارکیٹ میں اچھا، ایک میں دعوے سے کہتا ہوں غریب کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہم نے شروع میں بات کی تھی وہ بڑا ضروری ہے. اس ٹائم جو ایکسچینج ریٹ 279 یا 280 پہ ہے، 278 کے قریب آگے پیچھے چلتا ٹھیک ہے، اس کو اس حکومت کے ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ 235 240 سے کم ہونا چاہیے، اور اگر 235 240 پہ ہو جائے تو قیمتیں مزید کم ہوں گی. لیکن وہ تو کب سے کہہ رہے ہیں، وہ کب سے کہہ رہے ہیں. لیکن اسٹیٹ بینک کیا کر رہا ہے؟ اسٹیٹ بینک نے 6 ماہ میں $4.5 بلین مارکیٹ سے اٹھائے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ روپی ڈالر جو پیرٹی ہے وہ روپیہ مضبوط نہ ہو، اور دوسری طرف ریزروز ہمارے بڑھ جائیں. اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ جہاں پہ پبلک کو چاہیے، ضروری چاہیے، ان کو بھی نہیں ملتے. آپ کو پتہ ہے. اچھا، ایک اور محنت کرتے ہیں جو لوگ ایک اور بات یار بڑی ضروری ہے. پروگرام لمبا ہو گیا لیکن یہ 1 منٹ کی یو اے ای نے بہرحال اچھا کیا. یو اے ای نے تو کر دیے ہیں، لیکن کل فائنینس جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں سلیم مانڈوی والا، وہ ایک ایسا ایشو لے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سب ششدر رہ گئے. اچھا، ششدر حیران. وہ یہ لے کر آئے ہیں کہ یہ جو ماسٹر کارڈ ہے اور ویزا کارڈ ہے، یہ پاکستان میں جو اے ٹی ایم کے ذریعے ہم پیسے نکلواتے ہیں، آپ بھی نکلواتے ہیں، میں بھی نکلواتا ہوں، ہمارے جو کولیگ ہیں وہ بھی نکلواتے ہیں، اس کے اوپر ان کو فی اور چارجز ڈالرز میں ادا کیے جاتے ہیں. کن کو؟ ماسٹر کارڈ کو اور ویزا کارڈ کو. یہ بینکس ان کے بقول، سلیم مانوی والا صاحب کے بقول، $600 ملین سے لے کے $1 بلین تک ہر سال ان کو ادا کر رہے ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک بتایا جتنے بینکس ہیں وہ $2.5 ملین پر ویک ان کو دے رہے ہیں. اور وہ دے کہاں سے رہے ہیں؟ آپ کی ڈیڈکشن ہی ہوتی ہوگی نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، ڈیڈکشن ہوتی ہے. ڈیڈکشن کے بعد اس کو چونکہ ان کو پیمنٹ وہ بائر ہیں تو ان کو پیمنٹ ڈالرز کی اس میں ہوتی ہے. اور یہ ایسے ٹائم میں وہ کہتے ہیں ہوتا رہا ہے جب پاکستان ایک ڈالر کے لیے رہا تھا. اور اس کے لیے ایک پاکستانی کمپنی بھی بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے پے پاک. اس کو ڈالرز میں نہیں دیا جاتا، اس کو روپوں میں دیا جاتا ہے. لیکن اس کی جو شیئر ہے اس کارڈ کے پورے سسٹم، ڈیبٹ کارڈ کے اوپر اور کریڈٹ کارڈ کے اوپر، چونکہ یہ ایک کلیئرنگ ہاؤس کے طور پہ یہ کام کرتی ہے، اس کا فٹ پرنٹ صرف 20% ہے. لیکن اس میں 2 اہم ایشوز ہیں. اب سلیم مانڈوی والا سے ہم گزارش کرنا چاہیں گے. جی. ایک تو جو انہوں نے کی اور آپ نے بات کی کہ جہاں پہ ڈالر کرنچ ہے، لیکوڈیٹی کرنچ ہے، آپ کو چاہیے، آپ اس طرح سے پے کر رہے ہیں. لیکن میرا کنسرن پھر پرو پیپل پرو کسٹمر ہے کہ جب میں نے فرض کریں مجھے اس دفعہ جو کارڈ میرا نیا بنا ہے اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے ویزا کارڈ بنوانا ہے یا وہ ڈیبٹ کارڈ ہی یا وہ ماسٹر کارڈ بنوانا ہے. پے پاک کا تو نہیں پوچھا نا. نہیں، میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میری عرض سن لینا، میں نے کہا جی کہ ماسٹر کارڈ چلے بنا دیں، وہ پیمنٹ ایزی ہو جائے گی. لیکن کیا انہوں نے بتایا کہ اس کی فیس اتنی ہوگی، یہ آگے ڈالروں میں پے ہونا ہے؟ کیا وہ کسٹمر کو بتاتے ہیں؟ کوئی نہیں بتاتا. یہ بھی تو ایک دھوکہ ہے نا. تو بینکوں میں اے ٹی ایم اور ڈیبٹ اور ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ کے نام پہ ایک طرح سے چیٹنگ ہو رہی ہے، فراڈ ہو رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے. اس کا بھی سلیم مانوی والا صاحب پبلک کے حوالے سے بھی نوٹس لیں. اچھا، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد صاحب وہاں پہ موجود تھے. اب جمیل احمد صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کا پورا ڈیٹا لے کر نیکسٹ میٹنگ کے اندر آئیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں، پہلے ان کو ڈیبٹ کارڈ اور ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ کو $1.4 بلین پر اینم جا رہے تھے، تو ہم نے اس کے ایگریمنٹس کو ریوائز کیا ہے اور ابھی بھی کوئی $800 ملین کا کہا ہے انہوں نے. لیکن یہ جو روپے نکلوانے کے اوپر تھا نا، اس کے اوپر گورنر اسٹیٹ بینک نہیں مان رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے یہ میکسیمم کوئی $100 ملین تک ہے. لیکن سلیم مانڈوی والد صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. ان کی جو کیلکولیشن ہے وہ $600 ملین سے لے کے $1 بلین تک ہے. ہاں، لیکن یہ بہت زیادہ. پلیز میرے حوالے سے، آپ اپنے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے ضرور گزارش کیجیے گا. ان سے یہ بھی پوچھیں جب وہ آتے ہیں کہ کیا کلائنٹ کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی ڈیڈکشن ہوتی ہے اس حوالے سے. وہ اصل میں ان کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوا؟ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ $6,000 ان کی ڈیڈکشن ہوئی اسی طرح کی ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ، اور وہیں سے انہوں نے
اس کو پوچھ گچھ شروع کی تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ڈالرز میں ان کو پیسے جا رہے ہیں، ہاں جی، اور ڈالرز جو ہے وہ پاکستان کو چاہیے. اور وہ 6,000 کے ان کو بھی بتائے گئے کہ اس طریقے سے یہ پرسنٹیج ہوگی نکلنے کی. بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا. اچھا کوئی دیکھیں، terms and ماسٹر یا condition ویزا بتائیے. کارڈ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، پے پاک کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ رہا. ہاں بالکل، اور تینوں کے بارے میں پوچھیں. اور جب آپ ایشو کریں کلائنٹ کو ATM کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، ویزا کارڈ، ماسٹر کارڈ، تو ساری ٹرم کنڈیشن سامنے رکھیں یار. ان کو بتائیں کہ آپ کو یار دھوکہ نہیں دیا جا رہا کوئی. آخری اور امپورٹنٹ بات، عمران خان صاحب کی جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے اس کے ساتھ آپ نے عمران ملاقات خان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جلدی سے کو بتائیں. دل پہ لے لیا ہے. دیکھیں دل پہ نہیں لے رہا سر، میں تو آگے کی بات کر رہا ہوں. جب تک ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تک تو ملاقات نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ مذاکرات سے کچھ نکلنے کی امید ضرور ہے، کیونکہ جو بیرسٹر گوہر نے آج عجیب و غریب بیان دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں اور ہم مذاکرات میں بہت آگے چلے گئے ہیں. اچھا. تو اب ان کو کتنا آگے کیا ہوا ہے یہ تو اب آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اس ساری جو مذاکرات کی گیم ہے اس میں سے کیا نکلتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کی نکلے گا. نظر میں ان مذاکرات کے ڈیڈ لائن کیا ہے؟ پتہ نہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ 20 جنوری ڈیڈ لائن ہو. ہے ہی 20 جنوری. اچھا چلیں دیکھتے ہیں، پھر 20 جنوری آنے والی ہے. مجھے ویسے پتہ نہیں آؤٹ کم کیا ہوگا، ہاں. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 20 جنوری تک کچھ نہ کچھ کرنے کی کوششیں ہیں حکومت کی. ہاں ظاہر ہے کوئی وہ کھیل رہے ہیں یا کھلا رہے ہیں PTI کی یہ جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کو. تو لیکن یہ جو کچھ بھی ہے وہ نکل آئے گا 20 جنوری تک، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں. میرا تو خیال ہے یہ شاید یہ آگے جائے، کیونکہ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس تحریری ڈیمانڈس نہیں آتی ہیں، نکات نہیں آتے. ملاقات کروائیں گے PTI تو کی طرف سے. پتہ چلیں گی نا، ملاقات ہی نہیں دیکھیں کراتے. یہ بات نہیں ہے، دیکھیں یہی تو ٹیکنیکل بات ہے کہ یہ تو پھر ہر میٹنگ پہ آپ کو ایک ملاقات چاہیے ہوگی. PTI کا یہ ایشو تو ہے. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ وہ سیاسی لیڈر ہیں، ملاقات کا رائٹ دینا چاہیے ان کو. یہ سارا کنٹرولڈ کر کے آپ بیسیکلی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی کی کچھ چیز نکال لیں. بالکل ٹھیک ہے، نروس، وار آف نروس. لیکن ایک طرف یہ باتیں ہیں، دوسری طرف کئی ہزار لوگ اپنے گھروں کو جانے والے ہیں رائٹ سائزنگ کے نام پہ. لاکھوں نوکریاں خطرے میں ہیں. میں ابھی ہزاروں کہہ رہا ہوں، 1,50,000 تو وہی ہے نا بھائی. وہ تو دیکھیں بجٹڈ ویکنٹ پوسٹ ہے نا سر. ٹھیک ہے، ابھی ان میں بندہ کوئی نہیں ہے، لیکن جو موجود ہیں ہزاروں کر لیں. وہ اپنا مستقبل جو ہے وہ دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے. ویسے ایک بات اور بھی ہے، حکومتوں کا کام اور سرکاری ادارے بنا کر لوگوں کو نوکریاں دینا نہیں ہے. لیکن حکومت کا کام ہے کرنا بھی انیبلنگ نہیں ہے. انوائرمنٹ کریٹ کرنا، اور پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے نوکریاں دینا. ہاں لیکن اس کے لیے پورا وہی انیبلنگ انوائرمنٹ کی بات ہے نا، اور یہ سارا کچھ یکدم نہیں ہونا چاہیے، گریجولی کریں اس کو. لیکن IMF کی شرط ہے بھائی جان. چلیں وہ تو آپ نے پیسے لینے ہیں نا. پھر اچھا ایک آخری لمبا نہیں کر رہا یار، عجیب لوگ ہیں، وہ کرٹیکل انفراسٹرکچر کر دیا ہے FBR کو ڈکلیئر. کرٹیکل انفراسٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ڈیٹا کے بارے میں کوئی خبر کریں گے تو پیکا کا لا اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے گا. وہ کیوں بھائی؟ اب یہ دیکھیں نا، اس کے ڈیٹا کو اگر کوئی چیز اس میں سے آپ نے نکال لی اور وہ حکومت کو چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صافی بھی گئے. کہ بیسیکلی یہ آپ جیسے شہباز رانا جیسے جو لوگ رپورٹ کر رہے ہیں، سارے اور بھائی ہمارے ثناء اللہ صاحب جیسے، یہ ان کی زبان بندی کا ایک طریقہ ہے. بیسیکلی نیا طریقہ سوچا جا رہا ہے، کیبنٹ نے سنا آج اپروو بھی کر دی ہے. غلط ہے، ہم تو احتجاج کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم ایگریمنٹس چاہا کریں گے، سب کچھ کریں گے، تو پھر اپنے ڈیٹا میں اگر آپ کا ڈیٹا ٹرانسپیرنٹ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، دیکھیں تو آپ اس کو اس میں دو چیزیں ہیں. جو انڈیویجول ہے نا جی، اس کے ڈیٹا کی پروٹیکشن اس کا حق ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن جو جنرل ڈیٹا ہے آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کچھ نکالا ہے آپ نے، انالیسس کرنا ہے آپ نے، رپورٹ کرنا ہے، تو آپ کا رائٹ ہے یہ پورا. حکومت کو کل کلا FBR کے چیئرمین کو پرابلم ہوئی، تسی پیکا تو لا ساڑھے دلا دے ہوگے. یہ دھمکی ہے نا، غیر براہ راست طریقے سے یہ دھمکی ہے ایک طرح سے. اچھا میرا خیال ہے کہ سب کو احتجاج کرنا چاہیے. احتجاج نہیں، میں تو کہتا ہوں کریں یار، کر لیں جو کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نے سارے ٹاپکس آلموسٹ کور کر لیے ہیں. تو میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کی شیئرنگ کرنی ہے، اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.